السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فی سبیل اللہ میں سے شاہ حسین پیسے لینے والے جھوٹے عملوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے عمل بتاؤں گا جو بہت ہی زبردست اور بہت ہی تیز ترین اور مجرب عمل ہوں گے، جو میرے سینکڑوں دفعہ آزمودہ اور کامیاب عمل ہیں۔ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شاہ جی ہم نے بہت عمل کروائے ہیں، بہت زیادہ تویزات، بہت وظیفے کیے ہیں، لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے، بہت شکریہ جناب۔ فیصل سلیم نے لکھا ہے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو وہ آپ کو بآسانی سے وہ مل سکے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی ہم نے بہت عمل کیے ہیں، بہت زیادہ تویزات کیے ہیں، بہت وظیفے کیے ہیں، لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، تو آج میں ان کے لیے انتہائی تیز ترین اور بہت ہی زبردست اعلیٰ انفارمیشن لے کے حاضر ہوں۔ میرا موبائل نمبر 0300509396 ہے، اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، ایمو بھی ہے۔ تو آج میں ان کو عمل بتاؤں گا، بہت زبردست عمل ہوں گے۔ آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو سٹون کے بارے میں بتاؤں جی، اور میں نے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں سٹون کے بارے میں کیا فائدہ ہوتا ہے سٹون پہننے کا، اور کس ستارے کے ساتھ کون سا سٹون پہنا جاتا ہے، کون سا نگ پہنا جاتا ہے، کون سی انگوٹھی پہنی جاتی ہے، آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اور اس سٹون کی پہچان کا بھی بتاؤں گا، اور اس کے فائدے بھی بتاؤں گا، کہاں سے ملتا ہے، نام کیا ہے، پہننے کا کیا فائدہ ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے ڈائریکٹ کمنٹ میں بتا سکتا ہے، یا میرے موبائل نمبر پہ کال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے ستارے کے ساتھ کون سا نگینہ ملتا ہے، نگ ملتا ہے، یا کوئی اور جادو تویزات کے مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، یا کوئی استاد میرے ساتھ کافی سارے پیج کے اوپر میرا لائیو چل رہا ہے، 2 چینلز کے اوپر ابھی لائیو چل رہا ہے، 3-4 جگہ پہ لائیو چل رہا ہے، جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال مجھ پہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ اگر مجھ میں جو علم ہے میں وہ پیچھے نہیں چھوڑوں گا، اور انشاءاللہ اس سوال کا جواب میں ضرور دوں گا۔ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہے، شاید آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہو۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیں اس کو ضرور لائک کرنا ہے۔ جو مجھے لائیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو پیج پہ دیکھتے ہیں یا فیس بک چینلز پہ یا یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہیں، تو آج میں ان کو سٹون کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے لوگوں میں سے جتنے لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی نے کوئی سٹون پہنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے، اصلی نقلی کی پہچان کیا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، ہمیں کیسے پہننا چاہیے، اور ہمارے ستارے کے ساتھ وہ کون سا سٹون لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ جی باجی نے لکھا ہے میرا نام رابعہ ہے، مما کا نام شاہین ہے، ہسبینڈ کا نام قدیر ہے، مما کا خالدہ ہے، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے اور ہسبینڈ کو کہتے ہیں چھوڑ دو۔ بی بی آپ میرے نمبر کے اوپر اپنی ڈیٹیل بھیج دیں۔ میرا نمبر ہے 0300-509-3968۔ اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، ایمو بھی ہے۔ آپ یہاں پہ واٹس ایپ کے اوپر اپنی ڈیٹیل بھیج دیں، اور اپنا نام، ڈیٹیل ساری کچھ بھیج دیں، اور اپنا مسئلہ وہ وائس میں بھیج دیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔
کوئی بھی اپنا بندہ اپنے ستارے کے بارے میں پوچھنا چاہے یا کوئی اپنا جو ہے پوچھنا چاہے کہ ہمارے ستارے کے ساتھ جو ہے کون سا سٹون جو ہے، کون سی انگوٹھی جو ہے، جس طرح میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیں، اس ہاتھ میں بھی پہنی ہوئی ہیں، اس ہاتھ میں بھی پہنی ہوئی ہیں، تو کون سی انگوٹھیاں جو ہیں وہ ہمیں فائدہ دیں گی؟ جی میر مرتضیٰ نے لکھا ہے اوپل۔ جی اوپل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور بزرگان دین کی انگشتریاں کے بارے میں جو ہے ارشادات کیا ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پتھر فائدہ نہیں دیتے ہیں کہ آپ ان کو نہ پہنو۔ باروایت کتاب حاضہ نبی پاک کے ہاتھ میں جو ہے عقیق کی انگوٹھی تھی۔ باروایت کتاب حاضہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں فیروزہ کی انگوٹھی تھی۔ اس کے بعد عثمان ملک نے لکھا ہے السلام علیکم مرشد صاحب، کیا حال ہے؟ عثمان ملک جی وعلیکم السلام جناب، تابعدار ہوں میں۔ میری ویڈیو پسند ہے ضرور لائک کرنی ہے، انشاءاللہ ایسی انفارمیشن دوں گا شاید لائف میں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ جو لوگ انگوٹھیاں نہیں پہنتے یا جو کہتے ہیں جی یلو عقیق، عقیق کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، میں ادھر لکھ لیتا ہوں۔ ایک بھائی نے کہا ہے جی اوپل کے بارے میں بتائیں، دوسرے نے کہا ہے یلو عقیق کے بارے میں بتائیں۔ ایسے بتاؤں گا کہ کسی نے ایسی انفارمیشن نہیں دی ہوگی۔ بھائی نے کہا ہے ادریس محمد نے، کیا میں 4 بجے کال کر سکتا ہوں؟ پاکستان اس ٹائم 5 بجے ہوں گے۔ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں بھائی ادریس محمد، کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا جناب۔ انگوٹھی جو ہے میں کال لینا چاہوں گا، لائیو کال بھی لوں گا، ٹائم بہت تھوڑا لوں گا، 20 منٹ زیادہ سے زیادہ میں نے جو ہے ٹائم لینا ہے۔ جی عثمان ملک نے لکھا ہے مرشد سائیں مجھے تو آپ کے ہاتھ میں، ایک میں کال لے کے آپ کا میسج پڑھتا ہوں۔ ہیلو ہیلو شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی بھائی نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہیں جو عقیق جو پتھر ہیں ان میں سے آپ مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ جی اگر میں یہ آپ کو عطا نہیں کر سکتا تو میں آپ کو دے ضرور سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انگوٹھی کے بارے میں پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین اور بزرگان دین کی انگشتری کے بارے میں جو ہیں ارشادات ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ جو کہتے ہیں پتھر کوئی فائدہ نہیں دیتے، سب سے پہلے جو ہے نبی کی ذات کے اوپر جو ہے باروایت کتاب حاضہ پتھر نے جو ہے نبی کی ذات کے اوپر کلمہ پڑھا ہے۔ جی سعید خان نے لکھا ہے السلام علیکم شاجی صاحب، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے سعید خان آپ نے جو میسج لکھا ہے کیا لکھا ہے، سمجھ سے باہر ہے، دوبارہ آپ لکھیں۔ جی ایک کال لیتا ہوں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ والسلام۔ جی شاہ جی کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب۔ اچھا میں اگے بھی کال کی تھی، تمہیں واٹس ایپ پہ میں کال وغیرہ کی تھی۔ جی ہاں جی تو میں علی گل کر رہا گجرالے تو یاد رات میں کمنٹ بھی کیتے سی تواڈے تو نا او دوست نال میں کام کرا رہا سی۔ ہاں جی حکم کرو۔ شاہ جی میں رات بھی تمہیں میسج کی کہہ رہے تھے کہ 3 دن تک ہو جائے گا، 3 ਤੋਂ 5 تسی اینج کرو میں چینل تے لائیو آ رہا، تسی مینوں ادھے گھنٹے بعد فون کرو پھر میں تہاڈی گل سندا۔ چلو ٹھیک ہے اوکے جی۔ تو جو لوگ پتھروں کو نہیں مانتے، انگوٹھیوں کو نہیں مانتے، عقیق سٹون کو غلط کہتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے نبی کی ذات کے اوپر جو ہے کلمہ جو ہے وہ پتھر نے پڑھا ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ سڑکوں کے اوپر پڑھے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے کوئی عقیق بنا ہے، کوئی فیروزہ بنا ہے، کوئی مرجان بنا ہے، کوئی یاقوت بنا ہے، کوئی اوپل بنا ہے، جن کی قیمت جو ہے لاکھوں اور کروڑوں کے بھاؤ میں بک رہی ہے۔ اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو لوگ کیوں پہنتے ہیں اور لوگ جو ہے کروڑوں روپے کیوں اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین اور بزرگان دین کی انگشتریوں کے پر ارشادات جو ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ انگوٹھی مرد اور عورت کے لیے جو ہے سنت موقدہ ہے۔
انگوٹھی کو دایاں ہاتھ کی انگلی میں پہنے، دایاں ہاتھ کی انگلی میں، لیکن بعض احادیث کے مطابق بائیں ہاتھ میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کے اوپر کوئی مقدس نام یا متبرک نگینہ نہ ہو۔ اگر آپ بائیں طرف پہنیں تو وہ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ بندہ استنجا کرتا ہے، طہارت کرتا ہے۔ جی بھائی نے کہا ہے کہ میرا کام کر دیجئے، جی رابطہ کر لیجئے گا۔ عثمان ملک، جی شکریہ، آپ بہت بہت محبت، مرشد آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ عثمان ملک تابعدار ہوں جناب، ہمیشہ سلامت رہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو شخص دہنے ہاتھ میں جو ہے انگوٹھی استعمال کرتا ہے اور اس کی نیت آپ کی سنت کے مطابق ہوگی، یوم محشر اگر وہ پریشان ہوگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس میں پہنچا دوں گا۔ حلیہ کتاب کا نام جو ہے وہ حلیہ المتقین، در مطبوعہ جو ہے اس کا مقبول پریس دہلی کی لکھی ہوئی ہے، 1368 میں یہ لکھی گئی ہے، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں کی تصاویر نگینہ پر کنندہ کرا کے پہننے میں ممانت فرمائی ہے، منع فرمایا ہے، حیوانوں کی تصویر کو نگینے کے اوپر کنندہ کروانے کے لیے۔ شکل، پھول اور ہلال کی بظاہر کوئی قباحت نہیں رکھتی ہے، یہ آپ اس کے اوپر کنندہ کروا سکتے ہیں، سوائے نقوش اور مخصوص یا مقدس نام اور کچھ نگینہ پر کنندہ کرانا مناسب نہیں ہے۔ نگینہ خلقی ہو یا مثل شجری یا کنندہ کیا ہو، جس انگوٹھی پر اسماء باری تعالیٰ اور ائمہ مسلمین کنندہ ہوں، اس کو بحالت نجاست مس کرنا یا بیت الخلاء میں لے جانا، ایسے نگینے کو درمیان سے ترواشنا جس سے حروف کٹ جائیں، یہ منع ہے۔ یعنی کہ ایک نگ کے اوپر آپ کوئی نام لکھوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یا معصومین سے، یا کوئی پاک نام کوئی بھی آپ قرآن پاک کا لفظ، جس طرح یہ میں نے ادھر اس کے اوپر لکھوایا ہوا ہے یا فاطمۃ الزہرا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ جو پیلے کلر کی میں نے لاسٹ والی انگلی چھوٹی انگلی میں وہ پہنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے واش روم میں یہ پہن کے نہیں جا سکتے، اور کیونکہ بے ادبی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری نمبر پہ آپ جو ہے اس کو با طہارت اور با وضو ہو کے اس کو پہن سکتے ہیں، ایسے نہیں پہن سکتے، ممانت فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس سکہ یا دینار اور درہم پر اسماء اقدس الہی منقش ہوں گے تو ان کو بھی نجاست میں مس کرنا، بیت الخلاء میں لے جانا یا استنجے کے بعد ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ علماء نے بحالت مذکورہ بالا نگینہ، عقیق یمنی، در نجف، فیروزہ، حدید کو بغیر نقش کے بھی باسبب ان نگینوں کے فضیلت مس کرنا، پاس رکھنا منع فرمایا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی بھائی نے لکھا ہے، حضور میرے پاس مرجان ہے، یاقوت ہے، یعنی لہسنیا بھی ہے، مرجان کی تسبیح ہے، ان سب کو استعمال کر سکتا ہوں، ایک ہی پتھر استعمال کروں؟ جی عثمان ملک بھائی، جو مرجان ہوتا ہے وہ سمندر کی لکڑی ہوتی ہے، وہ پتھر نہیں ہوتا، سمندر میں ایک لکڑی اگتی ہے، اس کو مرجان کہتے ہیں، ٹھنڈا پتھر ہے، اس کے میں ابھی آپ کو فائدے بتاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ عثمان بھائی جو یاقوت ہے یہ بہت زبردست ہے، یہ دل کے لیے ہوتا ہے، دل کو، اس کی بھی میں تعریف آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ یمنی جو ہے بہت کمال کی چیز ہے، بہت کمال کی چیز ہے، عقیق یمنی جو ہے وہ بہت کمال کی چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا جن کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی اس کو کبھی حادثے کی موت نہیں آئے گی۔ تو میں، ایک بھائی نے کہا ہے کہ جی اوپل کی آپ تعریف کریں، تو سب سے پہلے میں اوپل کی کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے یلو عقیق کی کروں گا، اس کے بعد مرجان کی کروں گا، اس کے بعد یاقوت کی کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں لہسنیا کی تعریف کروں گا انشاءاللہ۔ جو ہے آپ میرے حق میں بس دعا فرما دیجئے گا، ویڈیو لائک کریں ضرور کر لیجئے گا، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیے گا، اور اس کے بعد جو ہے میرا دل خوش ہو جائے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جو مجھے جو ہے فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، فری عملیات کے نام سے میرا پیج ہے، تو پلیز وہ ان سے مہربانی ہے کہ مہربانی فرمائیں، آپ مجھے ایک میں کال لے لیتا ہوں۔ ہیلو جی، بس سلام۔
جی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، میں یوٹیوب کے اوپر لائیو آ رہا ہوں، ابھی آپ کی ڈیٹیل میں چیک کر لیتا ہوں بھائی. جی اوکے. جی تو پتھر پہنے، پتھروں کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، لیکن پہننے کے لیے باوضو ہونا بہت لازمی ہوتا ہے. جمعرات والی رات ان پتھروں کو جو ہے آپ نے جو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ان کو دودھ کا ایک کپ لیں، اس میں جو ہے آپ نے ان کو ڈال دینا ہے، تاکہ یہ زندہ بھی ہو جاتے ہیں، مردہ بھی ہو جاتے ہیں. اگر کوئی پتھر ہاتھ میں ٹوٹا ہوا ہو تو وہ بالکل نہیں پہننا چاہیے، بالکل نہیں پہننا چاہیے. نجاست کی حالت میں یا جماع کی صورت میں بالکل قطعاً ہی استعمال کرنا ناجائز ہے اور غلط ہے. اس کو بالکل آپ نے استعمال جو ہے نہیں کرنا ہے. جی پہلی جو تعریف ہے وہ اوپل کی ہے. اوپل کے بارے میں مجھے سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ شاہ جی آپ اوپل کے بارے میں بتائیں. اوپل کو جو ہے اوپلو کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو اوپل کہا جاتا ہے، ویسے اس کو اوپلو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو حجر البیض کہتے ہیں. حجر البیض، بیض کا معنی انڈا ہوتا ہے، حجر معنی جو ہے کمرہ ہوتا ہے، انڈے کا کمرہ، حجر البیض کہتے ہیں. اوپل کا لفظ جو ہے وہ سنسکرت زبان میں آپلا سے نکلا ہے، جس کا مطلب قیمتی پتھر ہے. اوپل جو ہے بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے. یہ سفید رنگ کا دودھیا ہوتا ہے، سرمائی کلر کا ہوتا ہے، سیاہی میل ہوتا ہے، قدرے سبزی ہوتا ہے، خاکی اور ہلکا زرد ہوتا ہے، ہلکا نیلا پتھر بھی ہوتا ہے جو اوپل ہوتا ہے. جی عثمان ملک نے لکھا ہے مجھے یاد تو ان کی پہچان نہیں، کیا میری رہنمائی کریں؟ ان سب میں تصویر کو واٹس اپ کر دوں گا، بتا دیجئے کہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. جی واٹس اپ مجھے کر دیں، میں ابھی بتا دیتا ہوں جناب، اور اس کی تعریف بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے میں اوپل کی تعریف کر رہا ہوں. اس میں مختلف خوبصورت کے رنگ کے معمولی تجمل حسین جناب میرے جناتی کیا لکھا ہے آپ نے تجمل بھائی؟ جناب میرے جناتی اوپر وظیفہ کر دیں، جنات مریض اور کیسے حاضر. اچھا ٹھیک ہے، اور بولنے کا کے لیے کوئی کیسے حاضر. جی آپ نے، میں آپ کی اس بات تو سمجھ گیا ہوں، لیکن الفاظوں میں تھوڑی غلطی تھی، شاید میری طرف سے یا آپ کی طرف سے ہو گئی ہے. آپ نے کہا ہے کہ مریض کے اوپر جو ہیں آپ تصویر کیسے کریں گے کہ جنات اس کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں. میں نے شاید آپ کو فون پہ تجمل بھائی بتایا تھا کہ مریض کے اوپر جو ہیں جنات کے لیے کافی سارے فلیتے ہیں. جو مجرب فلیتا ہے وہ جو ہے اس کو جلا کے اس کے جو ہے اس کا دھواں جو ہے وہ مریض کے ناک میں دیا جاتا ہے. اس کی پھر 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اگر وہ ہنسنے لگ جائے تو اس کے اوپر بھوت ہوتا ہے، اگر رونے لگ جائے تو جنات ہوتی ہیں، اگر وہ خاموش رہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ فلیتا انشاءاللہ میں جو آیا آپ کو جو ہے آج انشاءاللہ رات کو ضرور بھیج دوں گا 7 بجے کے بعد. تابعدار ہوں تجمل صاحب، میں آپ کا سپاس گزار کا مشتاق ہوں، تابعدار ہوں. جی جناب، تو اس کے بعد جی اوپل، اس میں مختلف قسم کے رنگ کے معمولی نشانات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ستاروں کی طرح یہ چمکدار دکھائی دیتی ہے. مزاج اس کا خشک ہے اور حشاش بشاش رکھنے میں یہ اچھا پتھر ہے. یعنی کہ جو دل کے مریض ہیں یا جو کسی کو جو ہے اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوپل استعمال کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کو پہننے سے طبیعت میں سادگی اور سنجیدگی پیدا ہوتی ہے. تجارت کی طرف یہ جو ہے رجحان پیدا کرتا ہے. محبت کرنے والوں کے لیے خوش قسمتی کا یہ باعث ہے. سمجھ آگے؟ ازدواجی زندگی میں یہ پتھر خاص طور پر معاون ہے. اس پتھر میں اچھی خواہشات کی جو ہیں وہ علامات پائی جاتی ہیں. انگلینڈ میں یہ پتھر زیادہ پہنا جاتا ہے، انگلینڈ میں، اور لیکن فرانس میں اس کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہے. زمانہ قدیم میں اس کو باطریق تعویذ استعمال کرتے تھے لوگ، اور 17ویں صدی عیسوی سے قبل اس پتھر کی بڑی قدر کی جاتی تھی. اوپل کی، اوپل کے آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس پتھر کے پہننے کا شوق جو ہے سب سے پہلے روس سے شروع ہوا ہے. روس سے اس کا جو شوق شروع ہے، اس کی چمک دمک اور رنگوں کو منعکس کرنے کی خصوصیات کی وجہ سے اوپل تمام قیمتی نگینوں میں منفرد مقام رکھتا ہے. بہت اچھا ہے، منفرد ہے. یہ انتہائی نرم پتھر، اگر اس کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے یا ہاتھ سے گر کے فرش کے اوپر گر جائے تو اگر اس کی تراش پتلی ہوگی تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے. ہاتھ کی انگوٹھی میں کام کرتے وقت ذرا سی
اگر اس کی جو ہے ٹکراؤ پر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بطور لوگ لاکٹ اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ گلے میں ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں اوپل کم لوگ پہنتے ہیں کہ اس کو ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے بعد اس میں پانی کی موجودگی ہو رہتی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا سیاہی اور سرمئی رنگ میں چمکدار زیادہ اور قیمتی ہوتا ہے۔ یہ میکسیکو اور لیبیا اور برازیل میں یہ پتھر ملتا ہے، بہت زبردست کامیاب۔ مصنوعی اوپل بھی بنایا جا رہا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے بندے لوٹ لیں۔ اوپل جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اوپل کے بعد جو ہے یلو عقیق، بھائی نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے زرد عقیق کی پہچان کے بارے میں آپ بتائیں، عقیق جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ عقیق میرے پاس اس نے کہا ہے موجود ہے، تو میں جو ہے آج آپ کو عقیق کے بارے میں بتاؤں گا، بہت زبردست ہے۔ عقیق تو ہر بندہ پہنے، اس کے لیے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، عقیق لازمی پہننا چاہیے۔ عقیق کو جو ہے فارسی میں عقیق بولتے ہیں، اور سنسکرت زبان میں اس کو حلیق بولتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو جو ہے کورن لائن بولتے ہیں۔ اس کے اور مختلف نام ایگٹ، کوورز، واگٹس ہیں، ان کے نام عقیق کے جو ہیں یہ 3-4 نام ہیں۔ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، دودھیا ہوتا ہے، کلیجی ہوتا ہے، رنگ اس کا بھورا رنگ کا چمکدار پتھر ہوتا ہے۔ یہ نصب عقیق یمنی یا کھمباتی عقیق بہترین شمار نہیں ہوتا۔ یہ کھمباتی عقیق بمبئی سے قریب کھمبات یعنی کہ بھارت سے مختلف رنگوں اور سائز میں دستیاب ہوتا ہے یہ بھارت میں۔ یہ بھی اچھے اثرات کا جو ہے عقیق جو ہے حامل ہے، عقیق کو ضرور پہننا چاہیے، بشرط یہ کہ صاف ہو اور بہتر ہو۔ لیکن مزاج میں غصہ اور امور میں الجھنے پیدا کرتا ہے، مزاج میں غصہ پیدا کرتا ہے اور کاموں میں بھی الجھنے پیدا کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ عقیق یمنی میں جو ہے 4 رنگ مثل کلیجی یعنی کہ کاوی یا جگری، زرد رنگ، سفید اور مثل پختہ اینٹ کا افضلیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی بھائی نے کہا ہے کہ سعید خان شاہ جی میں آپ کا سبسکرائبرز ہوں اور پر ہمارا بات آپ نہیں مانتے ہو، اب میں میسج بھیجتے ہیں آپ سن نہیں رہے۔ جناب بتائیں تابعدار ہوں سعید خان بھائی، میں تابعدار ہوں۔ جی تو آپ نے لکھا ہے شاہ صاحب ہمیں بتائیں کہ کون سی گاڑی میں کون سا کمال۔ یار یہ آپ کی اس گاڑی والی مجھے سمجھ نہیں ہے، رات کو بھی آپ نے مجھ پہ سوال کیا تھا مجھے، اچھا گاڑی بندھوانے والا عمل کیا، یعنی کہ کاروبار کو روکنے کے لیے رات کو تو میں نے بتایا تھا، لیکن پھر میں بتا دیتا ہوں، ویٹ کریں آپ۔ سردار علی نے لکھا ہے جو دعا سلامت رہیں جناب ہمیشہ۔ جی سردار علی بھائی جی عقیق یمنی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے 4 رنگ ہوتے ہیں، ایک مثلی کاوی جگری ہوتا ہے، زرد، سفید اور مختہ، اور مثل پختہ اینٹ یعنی کہ پکی اینٹ جو ہوتی ہے۔ سردار علی بھائی اگر میں سرائکی علامت ہے انہاں کو سمجھ نہ آسی، میں تابعدار ہوں لیکن انہاں کو سمجھ کوئی نہ آسی تاں مزہ پھیکا اس کا ہوتا ہے، مزاج سرد اور خشک ہے اس کا۔ اس پتھر میں سلیقہ، لوہا اور کوارٹز کی آمیزش ہوتی ہے، یہ سائنسی تجربات میں جو ہے شامل ہے۔ مفرع قلب اور مکوی نظر ہے، یہ گلے میں پہننے سے غم اور غصہ اس سے دور ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ سردار علی۔ منہ سے خون آنا اور چوٹ سے خون جاری ہونے کو بند کرتا ہے۔ اس کا شمار جو ہے وہ مذہبی پتھروں میں کیا جاتا ہے، اس کا جو شمار ہے وہ مذہبی پتھروں میں کیا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ آپ تھوڑا ہولڈ رکھیں گے۔ جی اس کا شمار جو ہے وہ مذہبی پتھروں میں کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو بزرگان دین نے زیادہ اپنایا ہے، اور صوفیاء کرام اور درویش اور جوگی اس کو اپنے استعمال میں جو ہے زیادہ رکھتے ہیں، اس عقیق کو زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی قدیم پتھر ہے اور 1200 قبل مسیحی استعمال میں آ رہا ہے، یہ جو عقیق کا پتھر ہے
سب سے اعلیٰ اور بہترین عقیق یمنی ہے۔ یہ پتھر شعائیں اخذ کر کے صاحب انگشتری کے جسم میں جو ہے منتقل کرتا ہے۔ اس کی ریز عکس جسم میں بہت جلد سرایت کرتی اور صحت و تندرستی کے لیے اچھے اثرات کا یہ حامل ہے۔ ایک سیکنڈ ہولڈ رکھیے۔ جی جناب، اس کی انگوٹھی عصمت عبادت کی طرف جو ہے طبیعت کو راغب کرتی ہے۔ یہ عبادت کے لیے بہت زبردست حقیق کا پتھر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم میں صوفیانہ طرز کے جو حضرات ہیں اس پتھر کا مالا استعمال کرتے تھے۔ حقیق کے لوگ جو ہیں جس کو کنٹھا بولتے ہیں وہ مالا لوگ پہنتے تھے۔ تو اس کے نگینے کی انگوٹھی مزاج میں چڑچڑے پن کو دفع کرتی ہے اور دنیاوی امور کے لیے بڑا معاون نگینہ ہے، کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ بطور لاکٹ استعمال کرنے سے اختلاج قبل اور دھڑکن جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو بہت ہی زبردست یہ اعلیٰ پتھر ہے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ابھی کمنٹ کر سکتا ہے۔ میں شاید اس ٹاپک کو جو ہے کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، میں ان کے انتہائی سپاس گزار کا مشتاق ہوں۔ انشاءاللہ آج رات جو ہے میں 9 بجے جو ہے ضرور حاضر ہوں گا، اور جو ہے میں صرف سبق سناتا ہوں، میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی عامل ہوں، میں ایک ملنگ فقیر سا بندہ ہوں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے بتائیں گے۔ بھائی نے لکھا ہے عداوت کی گلی میں بتائیں کہ عداوت کون سا ہے؟ اللہ کی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی سعید خان، پتہ نہیں گاڑیاں کیا ہیں یا گڈیاں کیا ہیں، مجھے اس بات کی آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں جی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہم نے بہت عمل کروائے ہیں، بہت زیادہ تویزات وظیفے کیے ہیں لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر 0305 ہے۔ شبیر نے لکھا ہے السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام شبیر صاحب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، بہت شکریہ جناب۔ جو کہتے ہیں شاہ جی ہم نے بہت عمل کروائے ہیں، بہت زیادہ تویزات وظیفے کیے ہیں لیکن ہمارا فائدہ نہیں ہوا ہے، تو آج میں جو ہے کچھ آپ کو وظیفے بتاؤں گا، بہت ہی زبردست ہوں گے، بہت ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے حق میں بس آپ دعا کر دیجیے گا تو انشاءاللہ وظیفے آپ کے جو ہیں وہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے عمل میں آپ کو اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے جو ہے عداوت کی گھڑیاں، ٹھیک ہے آپ نے کہا عداوت کی گھڑی، عداوت کی گھڑی جو ہے وہ ڈھلتے چاند میں ہوتی ہے۔ ڈھلتا چاند سے مراد ہے یہ ہے کہ 20 چاند کے بعد جو ہے عداوت کی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن جو ہے عداوت کی گھڑی ہے جو 4 سے 5 ہے یا 1 سے 2 ہے یا 3 سے 4 ہے، یہ شام کو 1 بجے کے بعد اور مغرب سے پہلے جو ہے عداوت کی گھڑی شروع ہوتی ہے، اس میں آپ عمل جو ہے عداوت کا، طلاق کا، جدائی کا، 2 کے درمیان نفرت کا کر سکتے ہیں۔ رات کو 12 بجے کے بعد بھی کچھ عمل جو ہیں وہ جو ہے زیادہ تر سفلی جو ہیں رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے سر انجام دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ عمل جو ہے آپ کر سکیں اور ان کا آپ کا کام جو ہے وہ ہو۔ عداوت کی گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں جی۔ میں آج آپ کو جو ہے کچھ علامات بتاؤں گا جادو تویزات کے بارے میں کہ آپ کے اوپر جادو ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے لیے جو ہے میں کچھ علامات بتاؤں گا۔ جادو جب بھی کسی انسان کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات جو ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آتی ہیں۔ بہت زبردست ٹاپک ہے، بہت کمال ہے، انشاءاللہ اس کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کاپی پینسل اٹھا لیجیے آج ہے، اگر آپ تصویر کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، خود آپ جو ہے کرنا چاہتے ہیں۔ جی یہ بھائی نے کہا ہے حضرت صاحب میں نے موکل کا عمل کیا تو غلط عمل ہو گیا تھا اور اس کا جو ہے الٹا اثر ہو گیا تھا، تو اس کا علاج ارشاد فرمائیں۔ علی حسن بھائی آپ ایسا کریں، ایک تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، دوسرے نمبر پہ آپ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیں، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جو جادو تویزات کے اثرات ہیں ان کی نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو، اس میں کوئی علامت نہ پائی جائے، یاد رہے یہ علامت باکثرت اور بار بار ظاہر ہوتی ہیں جن کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ جادو کی علامات یہ ہیں، جادو کی علامات میں ہر مختلف مرلے میں مختلف ہوتی ہیں۔
نیند میں جادو کی علامات چند یہ ہیں جو آپ کو میں بتاتا ہوں. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو ان کے اوپر جادو ہے، کیونکہ اس کی علامات ہیں. ہوا میں اڑنا، آپ کو خواب آ رہا ہے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں. سمندر پہاڑ دیکھنا، یہ جادو کی علامات ہوتی ہیں. درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، بلیاں، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، یہ چیزیں دیکھنا. قربانی کے جانور کا بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا. نیند میں رونا، چیخنا، ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا، جیسے کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہو. کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، بارہنا یعنی کہ بغیر لباس کے مناظر دیکھنا، یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ جو ہے ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ببولے دیکھنا، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے. عیسائیوں کے گرجے، سلیب کے نشان، پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے اشار دیکھنا. جاگتے ہوئے، یہ تو آپ کو سوتے ہوئے کی علامات میں نے بتائی ہیں. جی میرا نمبر 0305393968 ہے، اس پہ واٹس ایپ یہی موبائل ہے. یہ سوتے ہوئے کی علامات میں نے بتائی ہیں. اب جاگتے ہوئے کی علامات. جاگتے ہوئے کی علامات کی جادو یہ ہے: جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑا پن اور تنہائی پسند کرنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا کر دینا، بہت زیادہ شکوک پیدا کرنا، ازدواجی معاملات منقطع کرنا، ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی میرا ساتھ ہے، انجانا سا خوف، گھر سے نکلا تو میں مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا، آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، اس طرح ذہن میں سوچنا. اس کے بعد جو ہے محسوس کرنا، ذہن کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دینا، محسوس کرنا کہ کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا زبردستی کہلوا رہا ہے. گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بھائیوں سے نفرت کرنا، فیملی سے نفرت کرنا، محسوس کرنا. غیر ارادی حرکات کا سرزد ہو جانا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس کرنا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے فاقہ نہ ہونا، اور متلی ہونا یا قے آنے کا احساس ہونا، لیکن آنا پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا اور دل کی دھڑکن تیز ہونا، سستی کا عادی ہو جانا، بکثرت جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا اور بکثرت نیند آنا. یہ میری آپ غور سے باتیں سن لیں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان کی نشانیوں کو پتہ چل جائے. نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ ہونا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا، گناہوں کی جانب شدت اختیار کرنا، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگنا، خون کا چھینٹے آنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کو کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے کے اوپر جو ہے نظر آنا، ان کے دیکھتے نفرت جذبات پیدا کرنا، یا کسی ایک شخص سے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، رشتوں کا نہ آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا، ایام میں ربطگی کرنا، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یا یوں لگتا ہے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کر دی ہے. تنبیہ: اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو
اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں جو ہے حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کبھی مریض میں ان علامات سے کوئی علامات ظاہر نہیں ہو پائی جاتی تو یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ دم کے درمیان علامات جو حاضر ہوتی ہیں، جب دم کیا جاتا ہے جو علامات حاضر ہوتی ہیں تو وہ یہ ہوتی ہیں کہ جسم کے عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا، بازو ٹانگ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ پیدا کرنا، معدے میں درد محسوس کرنا، کوئی چیز جو ہے وہ گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے، غیر ارادی طور پر جو ہے تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہو جانا، دم میں یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم میں جو ہے ڈنڈے سے پٹائی کی ہے، یا اپنے آپ کو بہت ہلکا جو ہے وہ خوشگوار محسوس کرنا۔ علاج کے لیے جو ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر جو ہے وہ 0300 ہے 509 38 ہے، اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، ایمو بھی ہے، آپ مجھ سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا کہ شاہ جی نے واقعی ٹھیک کہا ہے اور ہمارے ساتھ ایسا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا چل رہا ہے تو وہ سمجھ لے اس کے اوپر جو ہے جادو تویزات ہے۔ اگر کسی کے اوپر آپ جادو کو جو ہے واپس پلٹانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک لاسٹ عمل بتانا چاہتا ہوں جس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، بہت ہی زبردست اور کامیاب اور مجرب عمل بتانا چاہتا ہوں۔ نظر بد کو پلٹنے کا مجرب طریقہ یہ ہے، روزانہ دن میں یا رات میں ایک مقررہ وقت کی پابندی جو ہے آپ لازم کریں۔ البتہ جگہ جو ہے بدل سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ جائے نماز یا مصلی جو ہے اس کو ساتھ رکھنا ہے، اور اول آخر آپ نے جو ہے 11 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ جو ہے آپ نے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، 11 مرتبہ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، آیت جو ہے 101 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی تو انشاءاللہ رحمت ہوگی، شیطان کی طرف سے وار ہوتا ہوا جو ہے وہ خطا کر جائے گا۔ اگر جادو ہوا ہے تو کرنے والے کی طرف پلٹ جائے گا۔ عمل 11 دن تک آپ نے اس کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اس کی آیت جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے بتا دوں گا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے رات کو تو میں آپ کو اتنے ہی عمل آپ کو سامنے آپ کے جو ہے حاضر کروں گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ رات کو میں نے ایک بہت سارے ٹاپک ہیں جو مجھے دن کو فون آتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں کہ رات کو لائیو آئیے گا اور میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا۔ رات کو بہت سارے ٹاپک ہیں، 9 سے 11 بجے تک ٹائم یاد رکھنا ہے۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کرنا ہے، میں تابعدار ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہوگا تو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا فی سبیل اللہ عامر سنگھ شاہ حسین، میں نے ابھی ایک محفل میں جانا ہے تو دعا فرمائیے گا۔ اگر میرے الفاظ برے لگے ہوں، غلط لگے ہوں تو معاف فرمائیے گا، ٹوٹے پھوٹے ہوں کوئی الفاظ جو ہے تو مجھ سے میں غلطی اپنی کا اعتراف کروں گا انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ دعا گو حسین شاہ 0300 509 38 اس پہ واٹس ایپ ایمو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں پیسے لینے اور جھوٹے عملوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں۔ میرا موبائل نمبر آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں وہ زیادہ رابطہ کریں تو اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ میں کرتا ہی باہر والے لوگوں کے کام ہوں، میں یہاں کے لوگوں کے کام کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کام کرتا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کا کام نہیں کروں گا، میں تابعدار ہوں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا فی سبیل اللہ عامر سنگھ شاہ حسین۔ میری ویڈیو پسند ہے لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے رات کو 9 سے 11 بجے تک حاضر آئیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔